1,24,000 کم و پیش انبیاء گزرے ہیں اور اللہ نے ہمیں اسی امت میں بھیجا ہے. کبھی ہم نے سوچا اس پر؟ ہم اللہ کی اسی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں بھیجا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب کی ہے, ان کا عشق نصیب کیا ہے, اور ان کے لیے بیٹھنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو, یہ جو جوانیاں ہیں, یہ جو زندگی ہے, اس جوانی کو نادانی میں گزارنے کے بجائے اگر اپنا ایک مشن سٹیٹمنٹ طے کریں جو جذبات سے بالکل عاری ہونا چاہیے. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں. اپنا ایک مشن سٹیٹمنٹ طے کریں جس کا جذبات سے کوئی تعلق نہ ہو. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں چند دن پہلے ٹرین میں جھمٹ جا رہا تھا جنڈ کی طرف. راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے ٹرین میں نماز پڑھ لی. اب ایک بابا جی تھے, وہ ٹرین میں نماز پڑھنے لگے تو ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ بہت جبہ اور دستار انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ استقراء فی الارض شرط ہے, زمین پر ٹھہراؤ شرط ہے, نماز نہیں ہوتی. اس نے روک دیا اسے نماز سے. میں نے اس سے پوچھا آپ عالم ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا اچھا اس کو نماز پڑھنے دو, پھر بعد میں بات کرتے ہیں. نماز انہوں نے پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ٹرین چل رہی تھی, استقراء فی الارض اگر شرط ہے تو یہ تو پھر سارے لوگ نمازیں چھوڑ دیں, کیا کریں؟ بحری جہاز میں لوگ کیا کریں کہ وہ تو 5-5 مہینے چلتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ بس جی یہ پانی میسر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا بھائی یہ آپ جذباتی ہو کے بیان دے رہے ہو, کوئی علمی بات کرو. وہ کہتا ہے جی نہیں ہم جذباتی ہوتے, ہم دین کے معاملے میں بہت پکے ہیں. دین کے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں سنتے ہیں. دین کی بات آتی ہے تو ہمارے جذبات ابھر جاتے ہیں. یا پانی میسر نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ نماز پڑھ لینی چاہیے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اگر پانی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے, میسر نہیں ہے پانی, نماز کا ٹائم گزر رہا ہے تو تیمم کا حکم کس لیے ہے؟ خاموش, اسے بات نہیں آ رہی. کہتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, میں تجھے 4 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں تو جذباتی ہے, ذرا سوچ, تجھے احساس ہو جائے گا کہ تو غلط کہہ رہا ہے. اور استقراء فی الارض شرط ہے تو بحری جہاز میں تو 5 مہینے بحری جہاز سے نمازیں نہیں پڑھو گے, زندگیاں تو ایسے گزر جائیں گی. پھر وہ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ساری ٹھیک ہے. پھر اس نے کوئی کتاب نکالی, مسئلہ دیکھا تو مسئلہ اس طرح نہیں تھا جس طرح وہ کہہ رہا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جذبات سے ہٹ کے ایک مشن سٹیٹمنٹ طے کرنی ہے. اور وہ مشن سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آپ کی زندگی کا مقصد پوری زندگی امریکہ کو گالیاں دینا ہے, اور ایک آپ کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرح وہ ایٹم بم بنا دینا ہے کہ جس سے کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. ایک ہماری زندگی کا مقصد تقریریں کرتے رہنا ہے, اور ایک ہماری زندگی کا مقصد اتنا شاندار لٹریچر فراہم کر دینا ہے جس سے نسلیں کی نسلیں سدھر جائیں. ایک ہماری زندگی کا مقصد پلان بنانا ہے, اور ایک ہماری زندگی کا مقصد ایسے ادارے کھڑے کر دینا ہے جو ایک نئی امت تیار کر دیں. تو ہم اگر اپنی جہاں جہاں موجود ہیں, اگر وہاں ہم کوشش شروع کر دیں کہ ہم نے اللہ کے, اور میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں, اور یہ بڑی جاندار بات ہے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. جو بیڈمنٹن والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. والی بال والے ہاتھ کھڑا کرو. اچھا کتنی دیر آپ میکسیمم والی بال کھیل سکتے ہیں؟ آپ بتا دیں, بس ایک بندہ بتا دے. جی کتنا گھنٹہ؟ 1.5 گھنٹہ کھیل سکتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. تھکتے نہیں ہیں بالکل بھی. اور میں اگر آپ کو کہوں کہ 1.5 گھنٹہ آپ کان پکڑ لیں, کیا ہوگا؟ برا حال ہو جائے گا اور پتہ نہیں شاید گلے پڑ جاؤ. ایسا ہی ہے. تو جس چیز کی محبت ہے آپ کے دلوں میں, آپ اس میں 1.5 گھنٹہ نہیں تھکتے ہیں. اور 1.5 گھنٹے کے بعد بھی دل ہوتا ہے کہ اور کھیلیں, بعض کا تھکن کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں. میں چھوٹا تھا تو کرکٹ ہم سارا دن کھیلتے تھے اور نہیں تھکتے تھے, اور کوئی میتھ کا اور انگلش کا پیریڈ آ جاتا موت پڑی ہوتی تھی. ایون کہ میں حفظ کر رہا تھا, منزل سنانے کے وقت سوچتے تھے اللہ کرے آج قاری صاحب بیمار ہو جائیں, اور قاری صاحب کبھی ہماری بددعاؤں سے بیمار نہیں ہوئے. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, تو کبھی وہ انہیں کچھ ہوتا بھی نہیں تھا. میں سوچتا تھا کہ وہ بیمار ہوتے کیوں نہیں تھے, ہم تو ابھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ آپ سارا دن کرتے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں. یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ آپ کے والد نے, آپ کی والدہ نے. والی بال کی محبت کس نے پیدا کی؟ آپ کے شوق نے. کس نے پیدا کی؟ آپ کے شوق نے پیدا کی ہے. آپ والی بال کے ماہر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے مقابلے میں کم ہی لوگ اچھا والی بال کھیل سکتے ہیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. 5 نمازیں بر وقت ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں.
روز ایک تسبیح درود شریف کی اللہ کے رسول کی ذات پر پڑھیں. آپ اگر ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنائیں اور جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے کوشش کریں، اور لوگوں کو بھی متوجہ کریں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں. اور عملی محبت، آپ کسی کو گھڑی گفٹ کرتے ہو، آپ کسی کو موبائل گفٹ کرتے ہو، آپ کسی کو لیپ ٹاپ گفٹ کرتے ہو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سیرت کی بہت اچھی کتاب کسی کو گفٹ کرو. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے کراچی کیسے جانا ہے، لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے یو کے اور فرانس اور امریکہ کیسے جانا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کالی کملی والے کے راستے پہ چلنا کیسے ہے، اس نے قربانیاں کتنی دی ہیں، اور اس نے کیسے اپنی دین کی دعوت کو پھر. لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے. مجھے اللہ کے رسول کی ذات سے اتنی محبت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کچھ اللہ کے رسول کی ذات کے لیے قربان کر سکتا ہوں.